کارگاہ میں وہ ساری عادتیں ٹوٹتی ہیں اور ان کی جگہ پر ارادہ مضبوط ہوتا ہے. تو پہلے اگر یہ توجہ نہیں تھی آپ کی، یہاں سے آپ نے توجہ کر کے یہ کارگاہی حالت اپنی جاری رکھنی ہے. یہ نظم قائم رہے، یہ جد رہے آپ کے اندر، کوشش رہے. گھر جا کے بھی آپ کئی ہمارے پچھلی جو کارگاہیں ہوتی تھیں اور اس میں بچے آتے تھے، پھر یہ بچے واپس جاتے تو اسی نظم کے ساتھ جیسے یہاں تھے ایسے ہی گھر میں جا کر عمل کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2 چھوٹے بچے اس عمر کے آئے تھے فیصل آباد سے. تو کارگاہ کے دوسرا دن ظاہراً عید کا دن تھا یا عید سے ایک دن پہلے تھا، رمضان کی کارگاہ تھی. تو عید سے 1-2 دن پہلے ہم نے بچوں کو چھوڑا کہ گھر جائیں. تو عید سے 1 دن پہلے باپ ان کا لے کر ان کو واپس آ گیا مدرسے میں. باقی سارے بچے چلے گئے، ان کو والد لے کے واپس آ گیا، چھوٹے چھوٹے دونوں بھائی. تو میں سمجھا کہ وہ لے کر آیا ہوگا یہ کوئی گلہ کرنے کے لیے کہ ہمارے بچوں کو یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی شکوہ ہے، شکایت ہے. عموماً والدین ان چیزوں پہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آیا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے 15 روزہ کارگاہ تھی میرے خیال میں، تو کن 15 دنوں میں آپ نے ہمارے بچوں میں جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ میرے لیے قابل تصور نہیں ہے. اس نے بتایا کہ جب یہ بچے آ رہے تھے تو میں مخالف تھا، ان کی ماں نے باپ کی مخالفت کے باوجود بچوں کو بھیجا ہے. ماں چاہتی تھی کہ بچے کچھ سیکھیں، تو والد زیادہ مدرسوں سے اور مولانا طبقے سے زیادہ خوش نہیں تھا. تو وہی کہتا تھا کہ ان سے دور رکھیں بچوں کو. ماں کہتی تھی کہ یہ بھیجو، وہاں ضروری ہے تربیت حاصل کریں. باہر کے عورتوں کا بعض گھروں میں زیادہ زور ہوتا ہے، مرد کا اتنا زور نہیں ہوتا. تو ماں نے زبردستی بچے بھیج دیے. تو وہ باپ بتا رہا تھا کہ جب یہ بچے آ رہے تھے تو آخر میں مجھے سلام کیا انہوں نے، تو میں نے غصے میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، ملا بھی نہیں ان کو، چونکہ ناراض تھا، ماں کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تھا اور بچوں سے ناراض بھی تھا. تو بچے میری ناراضگی میں آئے ادھر، اور پھر یہ بچے یہاں سے واپس گئے. تو اس نے بتایا کہ جب یہ واپس گئے تو میں اور زیادہ شدید ناراض ہو چکا تھا. اس وقت تک ماں سے بھی بات چیت بند کر دی، بچوں سے بھی بند کر دی. واپسی پر ان بچوں نے سلام کیا، میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھر آئے بچے، شام کو پہنچے تھے، رات ہو گئی، کھانا کھایا، یہ بچے سو گئے. گرمیوں کے دن تھے. وہ برآمدے میں اس نے کہا کہ ہم سوئے ہوئے تھے سارے خاندان میں. تو کہتے ہیں صبح اذان سے پہلے یہ دونوں بچے جاگ گئے، اٹھ کے انہوں نے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی. دونوں نابالغ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے. دونوں نے نماز تہجد پڑھی. نماز تہجد پڑھنے کے بعد پھر اذان کا وقت ہوا، آذانیں ہوئیں، اور اذانوں کے وقت انہوں نے پھر دونوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. بڑا بھائی آگے امام بن گیا، چھوٹا بھائی پیچھے کھڑا ہوا ماموم بنا، اور کہا کہ ہم جب بچے جاگے تو ہم بھی جاگ گئے، ماں باپ دونوں، لیکن ماں باپ بستر میں تھے، اٹھے نہیں، دیکھ رہے تھے سارا کچھ، اور یہ بچے خلوت میں اپنا کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے نماز کے بعد دونوں نے تعقیبات پڑھی، کتاب تعقیبات کی ان کے پاس تھی دعا والی، وہ دونوں نے کھول کے پھر وہ جیسے یہاں پڑھتے ہیں نا سر میں، اس طرح دونوں نے سر میں وہ دعا پڑھی. کہا جب ان بچوں نے دعا پڑھی تو ماں باپ دونوں رونے لگے، اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے بستر میں، رونے لگے. پھر باپ نے بچوں سے معافی مانگی. بچے جب آ رہے تھے تو باپ ناراض تھا، سلام کا جواب نہیں دیا، واپس گئے تو بھی جواب نہیں دیا. اس کا رویہ ہی ان کے ساتھ غلط تھا. جب بچوں نے دیکھا کہ وہ بچوں نے جب تعقیبات پڑھی تو باپ کہتا ہے میرے آنسو نکل آئے. میں اٹھا، بچوں کو سینے سے لگایا، ان سے معافی مانگی. میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، جہالت تھی میری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو. میں یہ سمجھتا تھا مدرسے میں جا رہے ہو، پتہ نہیں مدرسوں میں کیا کرتے ہیں. تو یہ دیکھ کر تو اب کہتے ہیں کہ وہ صبح پھر ہم نے ماں باپ نے بھی نماز پڑھی. پہلے ماں باپ نہیں پڑھتے تھے نماز، بچوں کی وجہ سے انہوں نے بھی نماز پڑھی صبح کی. پھر اس کے بعد
ناشتہ ہوا تو کہا ناشتے کے بعد میں ان کو لے کر میں نے ان کی ماں سے بھی معذرت کی اور میں نے کہا میں جاتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر 15 دنوں میں میرے بچوں میں یہ انقلاب انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ یہ وہ بچے تھے جو اسکول کے لیے نہیں اٹھتے تھے، یہ وہ بچے تھے چھوٹے بڑے کا ادب نہیں پتا تھا ان کو، ماں سے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے ملنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو میں دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ 15 دنوں میں یہ اتنے بدل گئے ہیں کہ انہیں یہاں کسی نے زبردستی تو نہیں اٹھایا، کوئی نہیں تھا یہاں پر۔ یہ اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں، یعنی ایک واقعہ نہیں ہے، کارگاہ میں آنے والوں نے جا کر پورا خاندان بدل دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ ایک بچہ آیا یہاں تربیت لے کے پھر پورے خاندان کی تربیت کا ذریعہ بنا ہے۔ یہ ایک پوری کتاب بنتی ہے۔ کارگاہ کے بچے جب واپس گئے ہیں، طالب علم ہمارے جب واپس گھر میں جاتے ہیں تو کبھی بھی والدین نے نہیں کہا کہ یہ طالب علم بہت منظم ہے بہت، لیکن کارگاہ والوں کا آتا ہے یہ رسپانس والدین کی طرف سے کہ یہ بہت منظم ہے، بڑے سدھرے ہوئے بچے ہیں۔ آپ سے بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہو، جب آپ جائیں تو آپ کے گھروں میں یہ تبدیلی آپ کے ذریعے سے پیدا ہو۔ یہی نظم جو یہاں آپ نے سیکھا ہے یا سمجھا ہے، برفرض اگر یہاں عمل نہیں بھی کیا وہاں ضرور کریں، وہاں اختیاری ہے، یہاں اجباری تھا، وہاں اختیاری نظم ہے۔ اور یہ 5 رکن اپنی شخصیت میں پیدا کریں، اپنے ارادے مضبوط کریں اور اپنی عادتیں تبدیل کریں، پھر دنیا میں جو معجزہ دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ دکھا لیں گے۔ لیکن عادتوں کے تحت رہے تو پھر ویسے ہی بنیں گے جیسے مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں۔ پھر آپ وہ گلی کوچوں میں گھومنے والے، پھرنے والے، تعلیم کو چھوڑ کے جانے والے، یا زیادہ سے زیادہ بہت کامیاب ہوئے، تعلیم حاصل کر کے کہیں نوکری مل جائے گی آپ کو، ملازمت کسی گریڈ کی، اور ساری عمر اوپر والوں کی گالیاں شالیاں کھاتے رہیں گے پھر۔